کہ واہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ تین مصرے پہلے میرے ہوں گے، چوتھا مصرع فاضل بریلوی کا شروع ہوگا۔ اس کو تضمین کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اسی مضمون کو بیان کر کے پھر اس میں ترقی پیدا کرنا، تاکہ جو شاعر کہنا چاہتا ہے وہ اس سے اونچا چلا جائے، وہ مصرے چوتھے کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، میں نے عرض کی کوئی دنیائے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیائے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا۔ اب آئے مولانا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرماتے ہیں فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، پھریرا جھنڈا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے۔ عرض کیا ہے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے۔ ارے فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے ہے جی۔ اب دیکھیں اس مصرے کو دیکھیے کہ فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے۔ اب میرے مصرے دوبارہ سنیے کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کہ یہ ہماری طرح بشر ہے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ بھئی ایک ڈاکیا تھا، معاذ اللہ وہ خط دے کے چلا گیا، کچھ یہ سمجھتے ہیں ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، جو ایسا کہتے ہیں ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے۔ ارے فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کملی والے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ میرے تین مصرے ملاحظہ فرمائیے کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔
دیکھیے سبحان اللہ، کیا زبان ہے فاضل بریلوی کی، کیا زبان ہے، ٹکسالی زبان۔ میں ایک شاعر ہوں اور میرا ایک خیال ہے کہ میں نے بڑی اچھی اردو پڑھی ہے، فارسی اردو کا، عربی کا طالب علم ہوں اور اچھے اچھے استادوں کو پڑھا ہے، تو مجھے کچھ حق بھی ہے، اگر میں کوئی لفظ اپنے لیے کہہ دوں تو مجھے حق بھی حاصل ہے۔ میں اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ فاضل بریلوی نے جو زبان استعمال کی ہے وہ زندہ و پائندہ زبان ہے، اور جو تراکیب استعمال کی ہیں اور جو نیا اس میں جو اس میں معنویت پیدا کی ہے، جو ترکیب سازی کی ہے، وہ اس انداز کی ہے کہ بڑے بڑے ان کے معاصر شعراء میں وہ شان نظر نہیں آتی۔ دیکھیے یہ زبان دیکھیے کہ کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے، کس کا منہ تکیے۔ حضور اگر آپ ہمیں دروازے سے نکال دیں گے سرکار تو کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ اگر آپ نے نکال دیا تو ہم جائیں گے کہاں، کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے۔ دیکھیے یہی تینوں ٹکڑے، یہی انگ ہے میرا بھی، غم دوراں سے جو گھبرائی ہے کس سے کہیے، غم دوراں سے جو گھبرائی ہے کس سے کہیے، اب اپنی الجھن کسے بتلائیے، کس سے کہیے، اپنی الجھن کسے بتلائیے، کس سے کہیے، چیر کر دل کسے دکھلائیے، کس سے کہیے، کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے۔ غم دوراں سے جو گھبرائی ہے کس سے کہیے، اپنی الجھن کسے بتلائی ہے، کس سے کہیے، چیر کر دل کسے دکھلائی ہے، کس سے کہیے، کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ اور میں نور ٹی وی کے وساطت سے اپنے معزز اور باشعور اور ذہین اور اہل علم و فن کی قدر کرنے والوں کی نظر کرتا ہوں اپنی یہ ترکیب جو حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر پر میں نے لگائی ہے۔ فرماتے ہیں مشہور شعرا آفاق شعر ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں نے مصرے لگایا کہ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ہے جی دوبارہ پڑھتا ہوں، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آخری شعر ہے آپ کا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع، کر نصیر آج تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقیع،
پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نعت کس انداز سے فاضل بریلوی نے کہی ہے، اور یہی انداز ذرا تھوڑا سا اور ہے انداز ان کا، لیکن وہ بھی لکھنؤ کی زبان ہے، اور حضرت امیر مینائی علیہ رحمت کی شخصیت سے کون واقف نہیں۔ تو آپ کو بھی اللہ نے زبان بھی، علم بھی اور فن بھی، اور وہ رامپور میں مسند افتاء پر بھی رہے، لیکن حضرت فاضل بریلوی کا ایک انداز جو ہے وہ چونکہ عقائد کی دنیا میں امیر مینائی اور دیگر جتنے شعراء ہیں ان کا ٹکراؤ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے یعنی مولانا جامی جیسے لوگ بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لی حبیب عربی مدنی قرشی کہ وہ درد و غمش مایہ شادی و خوشی، گرچہ صد مرحلہ دور است ز پیش نظرم وجہہ فی نظری کل غدات و عشی۔ تو جامی ہیں ایک اپنے دل کی بات بیان کر رہے ہیں، چونکہ کسی نے ٹکراؤ نہیں پیدا کیا، اس وقت وہ طبقہ نہیں تھا جو نعت کے خلاف ہو یا حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والا کوئی پہلو بھی ہو، تو اگر تھا بھی تو بہت کوئی گمنام لوگ تھے، باقاعدہ ایک جماعت کی صورت میں کوئی ٹولی سامنے نہیں آئی، اس لیے ان لوگوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، درد بیان کیا، التجائیں فریادیں نکالی، بخلاف مولانا فاضل بریلوی کے کہ اس آپ کے دور میں ایک بہت بڑی ایک مکتب فکر ایسا سامنے آیا جس میں ٹکراؤ پیدا ہوا، نظریات یا خیالات میں۔ انہوں نے حضور کو کچھ اور بیان کیا کہ انہوں نے کچھ اور سمجھا، فاضل بریلوی نے کچھ اور سمجھا۔ میں یوں کہوں گا کہ یعنی انہوں نے جو کچھ سمجھا وہ آپ نہیں تھے، اور فاضل بریلوی نے جو سمجھا وہی آپ تھے۔ یوں کہو، فاضل بریلوی نے جو سمجھا وہی تھے آپ، تو وہ تھے۔ اس لیے فاضل بریلوی کی شاعری دوسرے لوگوں سے اس لیے اس کا درجہ زیادہ سمجھتا ہوں میں۔ زبان و بیان تو ہے، یہ تو ان کے گھر کی بات ہے۔ حسن رضا بھی کوئی کم آدمی نہیں ہے، وہ بھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ خود ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ تو باقاعدہ داغ کے شاگرد تھے، داغ دہلوی کے۔ اور یہ مجھے آپ کو حیرت ہوگی سن کر یہ بات کہ جب مولانا نے یہ مطلب فرمایا تھا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تو حسن رضا چونکہ داغ صاحب کے شاگرد تھے، اور داغ بلبل ہندوستان تھا۔ داغ کا مطلب سنیے کہ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتاں کی ہے، کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ اور کہتے ہیں جس کا نام، کہتے ہیں جس کو اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو اتنا سج دھج سے شعر کہنے والا آدمی، جس کی شاگردوں میں علامہ اقبال اور نوح ناروی اور سیماب اکبر آبادی اور بڑے بڑے ظفر علی خان اور بڑے بڑے لوگ جس کے شاگردوں میں ہوں، اس استاد کا کیا کہنا۔ تو جب یہ مطلب سنا استاد داغ نے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تو فرمانے لگے حسن رضا یہ تمہارے سنا ہے، تمہارے بھائی نے یہی کہا ہے مطلب؟ احمد رضا نے کہا، چونکہ داغ صاحب عمر میں بڑے تھے، کہنے لگے سنا ہے احمد رضا نے کہا ہے۔ ارے بھائی مجھے حیرت ہوئی کہ مولوی ہو کر ایسا شعر بھی کہہ لیتا ہے۔ اور میں نے یہ داغ صاحب کا کہنا کوئی کم بات نہیں ہے، آپ کی تعریف کرنا، آپ تعریف کریں میں کروں، اس کی اور حیثیت ہے، لیکن داغ جیسا جگت استاد یہ لفظ کہے کسی شخصیت کے لیے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔
سٹیج پر مدرسے میں مولانا احمد صاحب کی تعریف کرنا، کسی یونیورسٹی میں کر دینا، اس کی اور حیثیت ہے، لیکن اساتذہ فن کا اس میں ان کا مقام بیان کرنا اس کا اور درجہ ہے، اور یہی حقیقت ہوتی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔